ہم دنیا کی ہسٹری کا بھی سیمپل لے لیتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے ابھی کے 100 سال کا سیمپل لے لو. 100 سال منیمم لینے ضروری ہیں, کیونکہ 100 سال اس لیے ضروری ہیں کیونکہ انسان کی جو ریگولر اسٹیٹسٹیکل ایج ہے وہ 80 سال ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 100 سال کے اندر اندر اس بندے نے غائب ہو جانا ہے. تو ہمیں وہ 100 سال کا چنک لینا ضروری ہے. جیسے ہی آپ 100 سال اٹھائیں گے تو آپ کو 3 بندے نظر آئیں گے. سب سے پہلے دادا نظر آئے گا, پھر بیٹا اور پھر اس کا پوتا. یس, کوئی سے 100 سال کے اندر زیادہ تر یہی کیس چلے گا 95% کانفیڈنس لیول کے ساتھ. پڑھ پوتے کوئی نہیں دیکھتا, ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں آف کورس, چلو ان کے تو نہیں کوئی بچے دیکھتا. So okay, I have 80 years to do whatever I can for what? For my grandson. This is the game, right? Everyone knows that. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک ویسے میں ہوں, ابھی میں کوئی دادا نہیں ہوں, ٹھیک ہے, تو جیسے ہی میں نے دیکھنے میری پچھلی جنریشن نے مجھے جو کچھ بھی دیا ہے, پروفیسرز نے, مولوی صاحب نے, ابو نے, جس نے بھی, چاچا نے, ماما نے, جو کچھ بھی دیا ہے اس کو میں ویلیڈیٹ کروں اور تب کہیں جا کے شادی کروں, کیونکہ شادی کرتے ہی میرے بچے پیدا ہو جانے, اور پھر میں نے بچوں کو اسی انفارمیشن, نالج اور سسٹم کے تھرو اکوپ کرنا ہے. اور جیسے ہی اس لڑکے نے بڑا ہونا ہے, نیچرل کورس ہے, اس نے وہ ہر بات ماننی ہے میری کہ جو میں اسے بتاؤں گا, کیونکہ he does not have the brains to think out of me. That's why we call him a child. اس نے کبھی بھی نہیں اس بات کو غلط ماننا جو میں اسے بتا رہا ہوں, جب تک کہ وہ 14, 15, 16 سال کا نہیں ہوتا. اس کو اللہ تعالیٰ دماغ کا یہ والا حصہ بنا نہیں دیتے, اس کو پری فرنٹل کورٹیکس بولتے ہیں. جیسے ہی وہ بنتا ہے اسی وقت اس کے سامنے کوسچنز آتے ہیں کہ ابو جی یہ تو اٹ ڈزنٹ میک سینس. آل آف اے سڈن پاکستان میں ہم کیا کرتے ہیں, ادھر آ تجھے بتاؤں سینس. باپ کو بتائے گا یہ ہے سینس, اور وہ سینس پھر ہمارے دماغ کے پاس کہیں ٹرانسفر کی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں نا ٹین ایج ڈس آرڈر. بڑے بڑے 2 نمبر سائیکالوجسٹ ٹین ایج سنڈروم میں, اس وقت ٹین ایج سنڈروم تب ہوتا ہے جب نیچرل آرڈر کے خلاف امی اور ابو کا آرڈر چل رہا ہو. جس گھر میں نیچرل آرڈر کے خلاف نہیں چلتا امی ابو کا آرڈر, اس کے گھر کے بچوں کو ٹین ایج ڈس آرڈر نہیں ہوتا. You need to understand. So if you guys went through that, food for thought. ابھی اب نئے نکلے نا ٹین ایج ڈس آرڈر سے, that's why I'm saying. تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر we convince through whatever means, through books or through arguments with our teenagers. پھر اس کو کہیں نہ کہیں سے کنوینس کرتے ہیں, نہیں کر سکتے تو چلو کوششیں کرتے رہتے ہیں, اور اتنے میں وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور وہ پھر چیلنج کرتا ہے. نیچرل آرڈر میں وہ چیلنج کرتا ہے اپنے باپ کے فلسفے کو. نیچرل آرڈر میں لڑکی ماں کے فلسفے کو, باپ کے فلسفے کو وہ چیلنج کرتے ہیں. آئرونیکلی سوائے دیسستان کے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کے, ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہاں ایسے نہیں ہوتا. یہاں پہ ہم بچے کو لیڈرشپ, یہ لیڈرشپ کی سینس ہے نا, چیلنج کرنا, یہ دیتے ہی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے, 300-400 بندہ بیٹھا, کیا پتا زیادہ ہی ہو. جوائنٹ فیملی میں کتنے لوگ ہیں, پاکستان میں نا 40 سال تک آدمی ڈیسیژن نہیں لے سکتا. 40 سال کے بندے کی بھی ڈیسیژن اس کے ابو لیتے ہیں. پوری دنیا کا سیمپل لے رہا تھا میں آپ کے سامنے. ایک جنریشن دوسری جنریشن کو دیتی ہے لیڈرشپ, دوسری جنریشن پہ تیسری کو دیتی ہے. 100 سال پکڑے 3 جنریشن نکلتی ہیں, ایک لیڈرشپ بنا رہی ہوتی ہے, ایک نے نئی پریکٹس شروع کی ہوتی ہے اور ایک نے پرفیکٹ کی ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے نا دادا, بیٹا اور پوتا. سوائے دیسستان کے ہر جگہ ہی چلتا ہے. دیسستان میں ہر 100 سال پکڑیں گے دادا صاحب ہی ساری ڈیسیژن لے رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے 2 50-50 سال کے بچے رکھے میں اس نے, ایک 50 سال کا, ایک 20 سال کا ہے, اور دادا صاحب 70 سال کے ہیں, اور 20 سال کے لڑکے کی بیوی کے ڈیسیژن بھی دادا حضور لے رہے ہیں. اس کو رکھو, اس کو طلاق دے دو, اس گھر میں رہو, یہ کھایا کرو, بچے اسکول جائیں گے. تو اس لیے ہو کیا رہا ہے, آپ لوگ ایک خاص, میں ہم سب لوگ ایک خاص ببل کے اندر ہیں. دنیا پوری وہ ببل میں اندر نہیں ہے. ایک ہی آرگیومنٹ آئے گا آپ کے ذہن میں اس وقت, سر ایک منٹ, ماں باپ کی حقوق سر, ماں باپ کی حقوق سر. اینڈ اف یو گیو می دیٹ آرگیومنٹ آئی ول بی لائک, اوہ تھینک یو, یو آر اے تھنکر, ایٹ لیسٹ آپ سوچ رہے ہیں.
ورنہ تو باقی کے لوگ پتہ کیا سوچتے اس وقت؟ تو بتائے گا. تیرے دادے کی عمر کی میرا دادا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے تو. تیرے ابا کی عمر کی میرے ابا ہے. اٹھائے ہو تم کہیں سے یوٹیوب اسکالر. یہی اعتراض آتا ہے نا. And I'm like, okay, I get that. You're still in the bubble. آپ سے میں سمپل سا ایک سوال کرتا ہوں، کون سے صحابی تھے جن کے سگے بھائی ساتھ رہ رہے تھے اور ابو ان کا ڈیسیژن لے رہے تھے؟ ان کو کیوں ماں باپ کے حقوق نہیں یاد آئے؟ آپ کو یاد آ گئے؟ ان سے زیادہ پتہ ہے آپ کو. حضرت ابو جندل. سلمان تو نے مروانا ہے سب کو. ابو جندل وہ صحابی ہیں، غور سے سمجھیں. سونے تو صحیح نا، آپ بتاتا ہوں نا. ابو جندل غلط بندے سے پنگا لے لیا نا. ابو جندل وہ ہیں کہ جن کو مکہ والوں نے کہا تھا کہ او محمد وی آر سفرنگ فرام ابو جندل. یہ ہمارے 200 بندے سال قتل کر دیتا ہے. ہم جیسے تمہارا ہمارا پیکٹ ہو گیا ہے کہ تم اور میں، تمہارے ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی، مگر جب بھی ہمارا قافلہ سیریا کی طرف جاتا ہے ابو جندل ایمبوش کر کے بندے مار دیتا ہے. آپ کے سمجھ ابو جندل کیا کہتے تھے؟ ابو حملہ کروں؟ یہ کیمرے میں نہ آئے، میں بتاتا ہوں کیوں. کوئی ریکارڈ کر رہا ہے تو اس وقت میں اس کو بتا دوں کہ ابو جندل از اے ویری، I love ابو جندل رضی اللہ عنہ. I love him. I absolutely love him. Okay? But پاکستان میں ابو جندل رضی اللہ عنہ نہیں کوٹ ہو سکتے. پڑھیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. میرا سیشن کا ٹاپک یہ نہیں ہے، ورنہ میں ابو جندل کی تفصیل میں جاتا. پاکستان میں مولوی صاحب تو پسینے چھوٹ جائیں گے اور لیٹرلی ابو جندل بولیں گے، مولوی صاحب مسجد چھوڑ کے بھاگیں گے خطبے کے دوران. سلمان سلام ہے. نو آئی لو ابو جندل. رکیے اب ابو سفیان. آپ سے کس نے کہا ابو سفیان رضی اللہ عنہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں تھے؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ابو سفیان گھر آئے ہیں نبی علیہ السلام کے، مدینہ میں آئے ہیں حملے کی خبر سن کے، اور ابو سفیان کی بیٹی نے کہا، پاکستانی بیٹیاں سن لیں غور سے، بیٹھنے لگے. ابو سفیان کی بیٹی نے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں نے، چٹائی کھینچ لی. کدھر بیٹھ رہے ہیں؟ ہاؤ ڈیئر یو تھنک دیٹ یو آر ویلکم ان دس ہاؤس. اینڈ ہی سیڈ اپنے باپ کے ساتھ ایسے کرو گے؟ اینڈ ہی سیڈ باپ بہت بات کا رشتہ ہے، اللہ پہلا رشتہ ہے. میرا جو رشتہ اللہ نے مجھے احکام اللہ نے دیے نا، یہ بتائیں، آپ یہ بتائیں. Why are you here? We know why you're here. He said محمد سے سفارش کر دے، حملہ ڈیلے کرا دے، اگر نہیں ختم کروا دو، میرا ڈائلاگ کرا دو، میری بات چیت کرا دو، یا پھر ڈیلے کرا دو. And she said ابا جان، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کامن سینس ہے، یہ تو کنسپریسی اگینسٹ اسلام ہوگی. آپ سمجھ رہے میں آپ کی سائڈ سے کوئی بات گزارشات میں ڈالوں؟ میں آپ کی سائڈ پہ نہیں ہوں، میں محمد کی سائڈ پہ ہوں، میں اللہ کی سائڈ پہ ہوں. کر کے دکھائے تھا جوائنٹ فیملی سسٹم میں اپنے ابا سے اللہ کے اصولوں پہ بات. یہی تو مسئلہ ہے. آپ لوگوں نے کہا ہے ابو سفیان ابو جندل. I get it, but what I'm saying is ایک ہی آرگومنٹ دے رہا تھا، سر عربین کلچر تھا. میں عربین کلچر کے اوپر نہیں، میں اللہ کے اس بنائے ہوئے اصولوں کی بات بتا رہا ہوں کہ عربین کلچر اگر نہیں تھا تو ماں باپ کے حقوق بھی تو عربین کلچر نہیں پورے کیے نا، صحابہ نہیں پورے کیے. ہمیں کوئی نئی ڈیفینیشن ملی ہے ماں باپ کے حقوق پورے کرنے کی. You have to serve your mother, you have to serve your father, but you cannot make your wife serve your mother and your father. اس لڑکی کے اوپر وہ والا بوجھ ڈال رہے ہیں جو اللہ نے نہیں ڈالا ہوا. تو آپ ہیں ابو جہل، ابو جندل چھوڑیں، آپ ابو جہل ہیں. وہ والا زبردستی کا فرض ڈالا آپ نے اس عورت پہ جو اللہ نے نہیں ڈالا ہوا تھا. اس کو طاغوت بولتے ہیں اللہ تعالیٰ.
آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنا آپ کا فرض ہے، آپ کی بیوی کا نہیں۔ اور پاکستان میں کم از کم 1000 طلاقیں تو ہوتی ہیں سال کی، صرف اس بیس پہ۔ بڑی بری عورت ہے، تمیز نہیں ہے، اس کو تہذیب اور تربیت نہیں ہوئی ہوئی، ان کو بڑوں کا خدمت نہیں کرنی آتی۔ کیا کن بڑوں کی؟ میرے بڑوں کی۔ آپ کے بڑوں کی عزت کرنا اس کا فرض ہے، آپ کے بڑوں کی خدمت نہیں۔ آپ کے بڑوں کی خدمت کرنا آپ کا فرض ہے، اوکے؟ اور اس کے بڑوں کی خدمت کرنے تو آپ اس کو دیتے نہیں ہیں پاکستان میں، اپنے بڑوں کی خدمت اس سے کرواتے ہیں۔ سوچیں ذرا، یہ 2 نمبریاں پاکستان کے کلچر میں، اسلام میں کلچر میں نہیں ہے۔